نحمده و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، درس عقیدہ طحاویہ میں آج نمبر 39 اور 40 اور 41 اور 42 یہ 4 پوائنٹس ہیں جن پر آج گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلے میں نے یعنی ایک تمہیدی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی اس وقت تک جتنے بھی عقائد پر باتیں کی ہیں، جو بھی میرے یہاں پر ریکارڈ ہوئے ہیں، وہ سب کے سب جو علماء اہل سنت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک قرآن، سنت، صحابہ کرام، اجماع امت، پوری تعلیمات کا جو نچوڑ ہے نا، خلاصہ ہے، جو میں صرف وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، صرف خلاصہ کہ یہ ہے قرآن حکیم کی فائنل تعلیم، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام تعلیمات کا نچوڑ، یہ ہے اس کی سمری، اور اس کے دلائل وہ ایک ایک نقطے کے پیچھے، ایک ایک پوائنٹ کے پیچھے کئی سو صفحات پر محیط ہیں۔ اگر ایک ایک نقطے کے دلائل عرض کریں کہ یہ ہمارے عقائد یا یہ ہمارے اعمال کیوں ہیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں وقت ہے، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو میں پہلے خلاصہ عرض کروں گا اور اس کے بعد اس کی تفصیلات بھی عرض کی جائیں گی، اس کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھی جتنا اللہ نے زندگی دے وہ عرض کی جائیں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ المعراج حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ حق ہے۔ کیوں؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، 2 مقامات پر قرآن حکیم نے ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ہیں جو صحاح ستہ میں موجود ہیں، جو مانن حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ جو آدمی اس کا منکر ہے، اس کے 3 درجات ہیں، معراج کے 3 درجات ہیں۔ جو ویسے معراج کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، یعنی مسجد حرام شریف سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے، جس کو اسراء کہا جاتا ہے، جو اس کا منکر ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ آدمی ناٹ اینی مور مسلم۔ کیونکہ قرآن پاک نے جب وہ مان لیا کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، تو اللہ کی سچی کتاب نے یہ بیان کیا ہے۔ اور جو مسجد اقصیٰ سے لے کر عالم بالا تک اس کا جو منکر ہے وہ بدعتی ہے، یعنی اسلام سے نہیں بلکہ ایک درجہ مسلمان تو ہم اس کو کہیں گے، لیکن کوئی سمجھے کہ وہ آخری کنارے پر پہنچا ہوا ہے، اس کے بعد کفر میں داخل ہو جائے گا اگر کوئی اس کا بھی انکار کرے، اور اس کے آگے کے منزل مکان یعنی لا مکان تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے، اور جو باقی بہت ساری تفاصیل ہیں اس کے، تو ہم اس کو کہیں گے یہ آدمی گمراہ ہے اور بہت سے حقائق کو اس نے انکار کیا ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں۔ کیوں؟ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور حق کا انکار کفر ہوتا ہے۔ فرمایا کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروایا گیا، اللہ نے کروایا ہے، خدا نے یہ سب کچھ کروایا، اللہ پاک نے فرمایا میں لے کر گیا ہوں۔ اس ریا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیر کروائی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب دعویٰ کیا کہ میں نے خود ہی کیا؟ فرمایا مجھے اللہ نے کروایا ہے یہ سارا کام۔ وَأُوْرِجَ بِشَخْصِهِ فِي الْيَقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ، دوسرا عقیدہ، یہ عقائد اہل سنت اور عقائد اسلام ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد
حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ، یہ یاد رہے میں پہلے عرض کر دیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر عالم بالا کے سفر کو معراج کہتے ہیں، اور عالم بالا کے آگے جو عالم لا مکان تک کا سفر ہے اس کو عروج کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء بھی اصل ہے، معراج بھی اصل ہے، عروج بھی اصل ہے، یہ تینوں سرکار کو عظمت اصل ہے۔ اب یہ جو چاہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کا سفر ہو، چاہے مسجد اقصیٰ سے لے کر عالم بالا کا سفر ہو، جا کے یہ سارے کا سارا سفر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، یعنی روح معال جسم، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی روح کا واقعہ نہیں ہے۔ انسان جیسے ہر انسان آپ جانتے ہیں کہ جب روح اور جسم کا کنیکشن جب تک رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شخصیت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح مال جسد کے ساتھ، یعنی یا تو آپ کا صرف جسم کے تو روح ساتھ نہ گئی ہو، یا روح گئی ہے لیکن جسم نہیں، روح بھی ہے جسم بھی ہے، دونوں ہیں، اور پھر یک ذاتی بیداری کے عالم میں ہے۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں ہے بھائی، بیداری کا عالم ہے۔ الی السماء، آسمانوں کی طرف، مسجد حرام سے لے کر اب اوکے تفصیلات انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو یہ کیوں ہیں ساری چیزیں، اس کی حکمتیں اور اس کے دلائل بڑی ہوئی کتابیں ہیں، اس کے مہینوں لگ جائیں اگر ان چیزوں پر ہم بیان کریں۔ ثم الی حیث شاء اللہ من العلا، یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ لوگ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں، اگر تم سنی تو پھر یہ عقائد ہے جو 1400 سال سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا ان پر ایمان ہے، ساری۔ ان کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہے اور ان چیزوں کا انکار کرے گا نا بھائی، اس کا نہ اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اہل سنت جماعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے۔ یہ میں نے وہ تفصیلات کر دی ہے، جو اتنے حصے کا انکار کرے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے، جو اتنے حصے کا انکار کرے گا وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے، اور راہ حق پر صرف ایک ہی ہے اہل سنت و جماعت، باقی تمام تر فرقے گمراہ ہیں۔ ویری کلیئر ہے یہ پوائنٹ۔ پھر اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا بلندیوں پر جہاں وہ چاہتا ہے، اس کا علم خدا نے نہیں کسی دیا۔ ہمیں علم کہاں تک دیا؟ مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمان، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں کی سیر کریں، پھر جنت دوزخ ہے، یہ ساری چیزیں، پھر سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے کہاں جہاں کوئی مکان ہی نہیں ہے، جہاں یہ کائنات کے یونیورس کی حد ختم ہو جاتی ہے نا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی گئے جہاں کائنات کی یونیورس کی حد ہی ختم ہے، اور یہ آج تک سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کوئی اس کائنات کی حد دیکھ سکا ہے، نہ کسی کے علم میں ہے۔ یہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ اس کائنات کی آخری حد کیا ہے۔ بس سائنسدان اتنا کہتے ہیں میں چھوڑی دوں جا، اور وہ کبھی بھی آج تک کوئی سائنسی بک، وہ کہتے ہیں ہمیں جو کوئی پتہ چلتا نا، اگر لائٹ کی سپیڈ سے، لائٹ کی سپیڈ 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چلے نا تو یہ کائنات ابھی تک ہمیں اتنا پتہ چلے کہ کئی بلین سال لگ جاتے ہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک۔ ہم نے یہ نہیں کہتے وہ آخری سرا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگا یہ سرا ہے، اس کا آگے بھی کائنات ہے، کئی بلین سال لگتے ہیں یا ملینوں کے حساب سے، آپ پڑھیں کتابیں تفصیلات موجود ہیں۔ اور یہ نہیں کہتے اس کے آگے کچھ نہیں ہے، کہتے اس کے آگے بھی ہے پر ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، لائٹ کی سپیڈ سے کوئی چیز چلے پھر بھی اتنی بڑی ہے یہ کائنات۔ بھائی اس کائنات کا آخری کنارہ ایک ہی ذات ہے جس نے دیکھا ہے، باقی کائنات نے کسی کو اس کا آخری کنارہ نہیں دیکھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس کے جہاں مکان ختم ہوتا ہے نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وہاں تک سیر کرائی ہے۔ وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ،
اور اللہ رب آج یہ ہے جی، یہ نہیں ہے جی، اتنا علم غیب ہے جی، اتنا علم غیب نہیں ہے جی، آپ نور ہیں جی، آپ بشر ہیں جی، آپ یہ ہیں جی۔ ظالم کے بچے، تو نے قرآن حکیم نہیں پڑھا؟ تو نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نہیں پڑھا؟ تو نے 1400 سال کی پوری مشرق مغرب شمال جنوب کے رہنے والے علماء کی تحقیقات کو نہیں پڑھا؟ نہیں تو نے دیکھا قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عظمت کو بیان کرتا ہے؟ یہ ساری شانیں خدا نے عطا کی ہیں۔ اگر خدا نے عطا کی ہیں تو تجھے تکلیف کیا ماننے میں پھر تکلیف کیا ہے؟ فرمایا اکرمہ اللہ بما شاء، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزتیں عطا کی ہیں جو وہ چاہتا ہے، جو اس نے چاہا ہے، وہ کچھ عزتیں عطا کی ہیں۔ اس نے کتنے چاہا میں نے ابھی عرض کر دیا، اس کی کائنات فزیکل مٹیریل کی بنی ہوئی کائنات کا کنارہ نہیں کسی کو پتہ چل سکتا، تو جو باقی معاملات ہیں وہاں کے اینڈ تک کون جائے گا؟ اللہ رب العزت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزتیں عطا کی، وہ عظمتیں عطا کی جو اس نے چاہا۔ بھائی اس کی چاہت کا کسی کو نہیں پتا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمتیں عطا کی ہیں۔ تمہارا یہ چھوٹا سا ذہن، اس کے مطابق تم تولتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، اس میں چھوٹے سے ذہن، محدود ذہن میں تم تولتے ہو ان ساری چیزوں کو۔ فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی کی جو اس نے چاہا وحی کی۔ نہیں بتایا میں نے کتنا علم دیا ہے، جب دینے والے نے نہیں بتایا، یہ مولوی بیٹھ کر پیمانہ لے کر بیٹھ گئے، اتنا علم ہے، اتنا نہیں ہے، اس بات کا علم ہے، اس بات کا نہیں ہے۔ کچھ حیا ہونی چاہیے انسان کو، کچھ نہ تھوڑی بہت حیا ہونی چاہیے۔ تو بات کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا میں نے اپنے محبوب کو وہ وحی کی جو میں نے کرنی تھی کر دی، اور جو بھی کی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے وہ سب کچھ جانا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، محفوظ بھی کیا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا، میرے محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم آپ کو علم دیں گے، اور ایسا دیں گے کہ دنیا والے علم بھول جاتے ہیں، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس علم کی حفاظت بھی ہم کرتے ہیں، یہ علم دیتے بھی ہم ہیں، اور اس کو ذہن میں محفوظ بھی ہم رکھتے ہیں، جس کی ذمہ داری خدا نے اٹھا لی ہے۔ اللہ کی عطاؤں کو محدود کرتے ہوں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، ایک ہے تھیوریٹیکل بات، ایک ہے پریکٹیکل بات۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کائنات کو نظر سے دیکھیں تو غیر محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، علم کلی ہے کائنات کے نظر سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کائنات میں کسی کو خدا نے علم نہیں دیا۔ خدا کے مقابلے میں محدود ہے، پر تم کون ہوتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دوں۔ ایک آدمی کہے جی کہ سمندر ختم ہو سکتا ہے، اور اگر ہر ملین بلین سال کے بعد ایک پرندہ سمندر میں سے ایک قطرہ اٹھائے، تھیوریٹیکل تو وہ آخرکار خشک ہوگا، مگر اس کو خشک ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ میں ایک پرندہ، ایک سوئی ہم ڈبوئیں سمندر میں، جتنا پانی اس کے ساتھ باہر نکلے، آخر تھیوریٹیکل تو اس کے ایک حد ہو جائے گی، اور اگر ہر ملین سال کے بعد ایک سوئی ڈبوئیں، اور ملین کے ساتھ اس کے ساتھ جو پانی لگے، اور بس اس پانی کے متبادل پانی اور وہاں نہ آئے، تھیوریٹیکل اس کی ایک حد ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو حد مقرر کرنے میں ہمارے پاس کوئی ایسی انسان نہیں کہ ہم کہہ سکیں اتنا عرصہ اس کو لگے، کیونکہ اس سمندر بہت بڑی چیز ہے، وہ ایک تھیوریٹیکل مسئلہ ہے۔ حقیقت میں آپ کے پاس کوئی حد نہیں ہے اس کی، کیونکہ سمندر ہے اتنا بڑا ہے۔ لیا کتنا؟ سوئی کے ساتھ لگا جتنا پانی لیا، کتنے عرصے کے بعد؟ ملین سال کے بعد۔ اس کو خشک ہونے میں سمندر کو کتنا عرصہ لگے گا؟ کرو حساب۔
لاؤ دنیا بھر کے میتھمیٹیشین لے کر آؤ اور لگاؤ نمبر اس کے اوپر کہ سمندر کو خشک ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا. اور بھائی غیر محدود ہے، سیدھے کہیں گے یہ غیر محدود ہے، ہماری نسبت سے یہ غیر محدود ہے. ویسے ہم تھیوریٹیکل کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کبھی نہ کبھی تو ختم ہو ہی جائے گا نا، لیکن ہمارے مخلوق کے حساب سے یہ غیر محدود چیز ہے. اللہ رب العزت کے حوالے سے اس کی نسبت سے جب بات کریں گے ہم کہیں گے خدا کے علم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے، کمپیریزن میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ذاتی علم ہے. خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، اس کا علم غیر محدود ہے مخلوق کے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محدود خدا کی نسبت سے محدود ہے، بندوں کی نسبت سے محدود نہیں ہے، مخلوق کی نسبت سے محدود نہیں ہے، خدا کی نسبت سے محدود ہے. بہرحال فرمایا فصلی اللہ علیہ وسلم فی الآخرۃ والاولی، جاگتے ہوئے جسم کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے آسمان تک، آسمانوں سے آگے کہاں آگے اس کا کچھ کسی کو خبر نہیں ہے. وہ اللہ یہاں یہ ہے مکان کے جتنے بھی حدود ہمارے، بس ہم یہ تھیوریٹیکل سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں یہ کائنات ختم ہوتی ہے نا وہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا لے گیا. اب جہاں یہ کائنات ختم ہوتی ہے نا وہ کائنات کہاں ختم ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتا. اب یہ ایک ہی ذات ہے. اور یہاں پر ایک ضمن میں دوسری بات بیان کر دوں، اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کو اس دنیا میں ان جسمانی سر کی آنکھوں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی آنکھ میں اتنی قوت طاقت ہے؟ تو باب اور ایک ہی ذات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی اس کائنات میں نہیں ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے، اگر جس میں اہل سنت جماعت میں دو اوپینینز ہیں، دو رائے ہیں، لیکن جو غالب رائے وہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا ہے. بھائی گواہی دیکھے بغیر نہیں ہو سکتی. میرا گواہ ہے، میرا محبوب میرے وجود کا گواہ ہے، میں ہوں. فرمایا گواہی باقی تمام انبیاء کرام نے جو گواہی دی ہے وہ سن کر دی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وجود کی گواہی دیکھ کر دی ہے. شاہد ہیں آپ. اور یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق، قیامت کے روز حوض جہاں سے پیاسے انسانوں کو پانی میسر ہوگا وہ ایک ہی پوائنٹ ہے. اب وہ ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے عطا کیا ہے. ویسے تو اس دنیا کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا واللہ موتی وانا قاسم، فرمایا ساری کائنات کی نعمتیں دینے والا خدا ہے لیکن خدا کی نعمتوں کو تقسیم کرنے والا میں ہوں. تقسیم میں ہی کرتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کا حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا خدا نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی ہیں. تو ظاہر بات ہے چابیاں اسی لیے دی جاتی ہیں جس کے لیے چاہیں کھول دیں، جس کے لیے چاہیں بند کر دیں. آج امت جو بھاگتی ہے نا ادھر ادھر، ہماری اکنامکس ہماری، وہ میرے بھائی یہ تیری معیشت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہونے سے بہتر ہو سکتی ہے. جاؤ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لو. مسلمان جب تک کلمہ پڑھے گا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام نہیں بنے گا، اس کی معیشت کبھی درست نہیں ہو سکتی. یہ منافقانہ رویے کبھی آپ کی معیشت کو صحیح نہیں کر سکتے. معیشت جب بھی مسلمان کی کفار کے ساتھ، تو قرآن پاک میں جگہ جگہ خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو دوں گا. یہ ان کو کیونکہ ان کے صلہ ہیں، دنیا میں سب کچھ میں نے دینا ہے، ان کو دینا ہی دینا ہے. او بھائی مسلمانوں کے ساتھ معاملات خدا کے اور ہیں، کفار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے معاملات اور ہیں. چونکہ ان کو آگے بھی دینا تو اس دنیا میں بھی دینا ہے. تو کفار کے لیے آگے تو کچھ ہے نہیں ہے نا، ان کے سارے اچھے کاموں کا بدلہ خدا نے اسی دنیا میں دینا ہے.
اس لیے ان کو خوب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تقسیم خدا کے خزانے نبی پاک کی فرماتے ہیں، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہوں۔ فرمایا واللہ موتبہ نہ قاسم، دیتا خدا ہے تقسیم میں کرتا ہوں، زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اب سرکار کے ہاتھ میں چابی، تو بھائی ان چابیوں سے خزانہ کھلانے کے لیے سرکار کے در پر جانا پڑے گا۔ لیکن دنیا میں تو اپنا بیگانہ، کافر، مومن، مخلص، منافق، نیک بات سب کو ملتے ہیں، پر قیامت کے دن یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے میٹ پانی کا چشمہ ایک ہی چشمہ رکھا ہے، اور وہ دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس چشمے سے پانی صرف سرکار ہی جس کو چاہیں کہ پلائیں گے۔ آج اگر اس اور وہاں پر گرمی کا یہ عالم ہوگا بھائی، سورج انسان کے بہت قریب ہوگا، انسان پیاس سے اس کی کلیجہ باہر آ رہا ہوگا۔ اور وہاں جب آج یہ جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہ چہرے نہ شکلیں بنائی، نہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی سنت کی اہمیت ہے، نہ کوئی گال بات ہے، اور بھائی وہاں کس منہ کے ساتھ تو سرکار دو عالم سے عرض کرے گا یا رسول اللہ مجھے پانی پلا دو، باقی تو چشمہ ہے نہیں ہے۔ سرکار فرمائیں گے ساری زندگی میری سنت کو تو ذبح کرتا رہا، میری سنت کی مخالفت کرتا رہا۔ میری بات سنیں جی، ایک آدمی ساری زندگی کسی کی کرے مخالفت، مشکل وقت میں بڑا شرمندہ ہو کر جاتا ہے۔ اب اگلے کی مرضی ہے اس کی بات پوری کرے یا نہ کرے، لیکن شرمندگی انتہائی اٹھانی پڑتی ہے۔ میرے بھائی، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے سرکار کے اس چشمے سے اس پیاس کے عالم میں پانی پینا چاہتا ہے تو سرکار کا غلام آج بن، سرکار کی سنتوں پر عمل آج کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، اور پلائیں گے اپنوں کو، غیروں کو نہیں پلائیں گے۔ یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو کوئی بھی انسان ٹکڑا نہیں ڈالا کرتا، دنیا میں بھی لوگ اپنوں ہی کو دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آج غلام بنے گا، کل قیامت کے دن اسے سرکار کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام شیریں نصیب ہوگا۔ اور کتنا بڑا ہے یہ، کتنا بڑا ہے، اس کے بہت بڑا چشمہ یہ ہے۔ حدیث پاک میں اس کی حد مقرر ہیں، اور بس اتنے یہاں پر جو برتن ہیں، بس ان برتنوں کی جن سے وہ پیالے، وہ گلاس جو سونے کے ہوں گے، چاندی کے ہوں گے، جہاں پر فرشتے مسلمانوں کی تواضع کرنے کے لیے، ریسیپشن کے لیے، ان کو پانی پلانے کے لیے میٹھا ٹھنڈا، شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ صاف ستھرا پانی ہوگا دینے کے لیے، حدیث پاک میں آتا ہے آسمان پر جتنے ستارے ہیں نا، جتنے ستارے ہیں نا، ان ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ یہاں کے برتن ہیں، برتن زیادہ ہیں۔ ستارے کتنے ہیں؟ جاؤ آج تک یہ جتنے بڑے بڑے ناسا اور یہ کتنے آسمان پر تحقیق کرنے والے دنیا کے ادارے موجود ہیں سائنسی، آج تک وہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ ہم نے ستاروں کو گن لیا ہے۔ میں نے کتابیں پڑھی ہیں کچھ، وہ پہلے کیا کرتے ہیں، یار یہ بہت ہی زیادہ ہیں، پہلے اس کا سائز مقرر کرتے ہیں کہ بھائی اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا موٹا جو ستارہ، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے ہم سے نہیں گنے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ اتنے ستارے ہیں، کتنی تحقیقات ہو رہی ہیں، بڑی بڑی دوربینیں لگا کر کیا کچھ کیا۔ آج تک اگر کوئی بھی کسی بھی سائنسی کتاب آپ کے، میں کھلا میرا چیلنج ہے، کسی میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اس آسمان پر ستاروں کی تعداد کتنی ہے، تو پلیز مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن میری معلومات، میں اپنے علم کے حد تک بات کرتا ہوں، میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی نہیں گنا جا سکتا، یہ اتنے زیادہ ہیں آسمان پر ستارے، ان کو گننے کے لیے پھر وہ پہلے اس کے ایک سائز مقرر کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو میجر کرتے ہیں، اس سائز کا تو ریکارڈ لا کرتے ہیں، بار اس کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی یہ بہت ہی زیادہ ہے، بس یہ کہتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہے، کتنے زیادہ ہیں ہمیں نہیں پتا کتنے زیادہ ہیں۔ بس اسی سے یوں اندازہ لگا لو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسے حوض کوثر پر
جن برتنوں میں یہ پانی ٹھنڈا میٹھا دیا جائے گا نا سرکار کی امت کو، وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اور پانی ملے گا کسے؟ جس نے آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، آج سرکار کا کلمہ پڑھا، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، آپ کی سنتوں پر عمل کیا۔ فرمایا وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي ادَّخَرَهَا اللَّهُ لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے۔ اب بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس مسئلے پر، حق ہے۔ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، جو قرآن سے سنت سے ثابت شدہ عقیدہ ہے، بڑا پکا مضبوط عقیدہ ہے۔ یہ جتنے گمراہ لوگ ہیں، وہ بہت سے گمراہ جو انکار کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت فرمانا اپنی امت کا حق ہے، سچ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شفاعت امتی شفاعتی لکبائر امتی، حکمہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کی شفاعت کر کے بھی بخشش کراؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، آدھی امت بغیر کسی پوچھے پچھائے، بغیر کسی حساب و کتاب کے آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، یا آپ شفاعت کر کے لے جائیں، دونوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا شفاعت یا آدھی امت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آدھی امت سے بہتر ہے کہ مجھے شفاعت دے دیں۔ فرمایا ادھر تو پھر آدھی تو چلے گئے نا، میں آدھی کے بارے میں تو کچھ نہیں پھر کر سکوں گا۔ سرکار نے کس کو پسند فرمایا؟ شفاعت کو۔ پھر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العزت نے ہر اپنے پیارے پیغمبر کو ایک حق دیا اور فرمایا تیری مرضی کے مطابق ہوگا، جو تو مجھے کہے گا میں وہی کروں گا۔ اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کو ایک چوائس ضرور دی ہے، تیری مرضی کے مطابق میرا فیصلہ ہوگا۔ فرمایا تمام انبیاء کرام نے ان تمام چوائسز کو اسی دنیا میں استعمال کر لیا ہے۔ تمام انبیاء کرام نے جو بھی وہ آپشن دی گئی نا، فیصلہ مرضی تیری، فیصلہ کروں گا میں، تو جو بتایا گئے گا میں وہی کروں، اسی کو شفاعت کہتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے شفاعت کو اس دنیا میں استعمال کیا ہے۔ فرمایا میں نے اپنی شفاعت کو قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ نبی صلی بڑے پریشان رہتے تھے امت کے معاملے میں، بڑے پریشان، روتے گاروں میں، سجدوں میں ہمیشہ۔ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے، قرآن پاک میں فرمایا تم اپنے آپ کو پگلا دو کہ اس امت کے غم میں، امت کو پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی حیا ہی نہیں ہے امت کو، ہم بھی اپنے نبی کے لیے کچھ کریں۔ باقی النفس کا قرآن پاک میں لفظ ہے، پگھل گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے غم میں، جس امت کو پرواہ ہی نہیں ہے، یہاں سے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، داڑھی رکھنا بہت مشکل مسئلہ انہیں محسوس ہوتا ہے، کوئی اسلام کے لیے کام کرنا مشکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا؟ پگھلے ہیں، دنیا بھر کی مصیبتیں ان کے نجات کے لیے اٹھائی ہیں۔ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب آپ اتنا غم نہ کریں، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے، غالباً مسلم شریف میں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب یہ آیت آئی نا تو سرکار نے فرمایا اللہ مجھے اتنی میری امت کو بخشش فرمائے گا جہنم جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ فرمائے گا 1/3 میں اس کو جنت میں بھیج دیتا ہوں، چلو ان کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ بھیجنے کے بعد خدا فرمایا محبوب تیرے غلاموں کو 1/3 کو میں نے مثال دے فرمایا میں نے جنت میں بھیج دیا، آپ خوش ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا نہیں۔ فرمایا اللہ پاک پھر ایک اور لپ بھرے گا جیسے اس کی شان کے اتنے اٹھائے، جیسے کرین کے ساتھ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، اٹھائے سارے ادھر پھینک دیا، سب کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے، جاؤ بھائی تم جنت میں چلے جاؤ، میں نے اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے۔
اللہ پاک فرمائے گا وہ اتنے میں نے بھیج دیے، محبوب خوش ہے؟ نہیں، بس نہیں ابھی نہیں۔ کب میں خوش ہوں گا؟ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا آخری میرا کلمہ پڑھنے والا ابھی جہنم میں ہوگا، ایک بندہ فائنل لاسٹ پرسن جہنم میں ہوگا۔ اللہ پاک فرمائے گا خوش ہے؟ میں کہوں گا نہیں۔ کیسے خوش ہو؟ فرمایا ایک تو باقی ہے نا ابھی جہنم میں، ایک آخری فائنل امتی ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک فرمایا اچھا پھر اس کو بھی لے جاؤ۔ جب اس کو لے جائیں گے نا، حدیث پاک میں بڑا کمال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جب جہنم سے نکال کر جنت دکھائے گا نا، تو یہ کیا باتیں، نعمتیں تو کمال۔ اللہ پاک فرمائے گا اب تو چون کتنی کی لینا چاہتا ہے، یہ آخری کی مسئلہ ہے، یہ جو آخری وہ تو بتا کتنا ہے گا۔ اچھا نظر مارے گا تو دور دور تک نعمتیں نہیں، وہ تو کہنا یار جنت بجے میں ایک ٹھکا نہیں مل جاتا کافی ہے۔ فرمایا جہاں تک اس کی نظر جائے گی نا، تو اللہ پاک فرمائے گا لے لو اس کو۔ پہلے اس کو خوبصورت بنائے گا، وہ اگلے میں لمبی حدیث ہے، پہلے اللہ اس کو جہنم میں کوئلے کی طرح، اس کا نام بھی کوئلہ ہوگا، یعنی اس کا نام کوئلہ ہوگا، کوئلہ کالا سیاہ ہوتا ہے نا، پہلے اللہ پاک اس کو ایک جگہ ڈال کر نا اس کو خوبصورت بنائے گا، خوبصورت کر کے پھر اس کو جنت میں لے جائے گا، پھر اس کو جناب اس کو اللہ پاک فرمائے گا بیٹھ، وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، اتنا کر دیا تو آپ جوک تو نہ میرے ساتھ کر، یہ میں کس کا بولوں؟ یہ فرمایا جتنی یہ زمین ہے نا، اللہ پھر اس کو دکھائے گا اتنی یہ لے لے گا، او یا اللہ پاک مذاق نہ کر، اللہ پاک فرمائے گا یہ بھی 10 گنا اور یہ تیرا ہے۔ جتنی زمینیں لڑتے ہیں نا جس بادشاہی کے لیے، جن حکومتوں کے لیے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے لڑتے ہیں نا، اور اسلام پر نہیں چلتے ہیں، آخری آدمی فائنل لاسٹ پرسن جو جنت میں جائے گا، اس کو خدا کتنی کنگڈم عطا کرے گا؟ جتنی یہ زمین ہے اور 10 ٹائم مور، یہ اس کے لیے ہے، یہ اس کی ہے، اس کا اللہ پاک فرمائے گا، اللہ پاک فرمائے گا یہ سارے تیرا ہے میرے بھائی، اور یہ ملے گا کس کے صدقے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے۔ آخری آدمی جب تک اللہ پاک فرمائے گا راضی ہے، راضی ہے۔ مسلم شریف بخاری شریف کی حدیثیں اٹھائیں، آپ کو باقی کتب حدیث پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شفاعتیں، یہ ساری عظمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں۔ میرے بھائی اپنے عملوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، تیرے عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن، ایویں نہیں عشق رسول میں جان بھی قربان ہے، چھوٹا سا عمل تو تجھے ہوتا نہیں ہے، فجر کی نماز تو پڑھ نہیں سکتا، تو جان قربان کرتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تیرے لیے دشوار ہے، داڑھی رکھنا تیرے لیے دشوار ہے، عشق رسول میں سب کو قربان ہو، کار نہ قربان ہو۔ جہاں سے ہم حج کے لیے، عمرے کے لیے 6-7 ہزار پاؤنڈ تو لگا کر چلے جاتے ہیں، داڑھی رکھنا مشکل ہے، حالانکہ یہ بہت آسان ہے اور یہ افضل ہے، 1000 عمرہ کرنے سے افضل ہے کہ انسان داڑھی رکھے، کیونکہ عمرہ کرنا مستحب عمل ہے، داڑھی رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، میں ویسے نہیں اس پر زور دیتا، اور یہ حرام ہے یہ عمل کرنا۔ فرمایا بل میثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم و ذریتہ حق، آخری پوائنٹ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کرام سے خدا نے وعدہ لیا ہے، ہر نبی سے وعدہ کہ میرے پیارے نبی، اگر تیرے ہوتے ہوئے میرا وہ نبی آ جائے جس کے لیے یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، پھر اپنا سلسلہ تبلیغ اور سلسلہ نبوت کی اشاعت اور تبلیغ چھوڑ کر میرے محبوب کی مدد کرنی ہے، سرکار کے دین کی مدد کرنی ہے۔ یہ حضرت آدم سے شروع ہوا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کی جو بیسک فنڈامنٹل ذمہ داریاں تھیں وہ 2 تھیں، ایک ہے خدا کی توحید کا چرچا کرنا، لوگوں کو بتانا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں،
اپنے صفات میں، اپنے افعال میں، اپنے ذات و صفات کے تقاضوں میں وہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ہر اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے اپنی امت کو۔ اور دوسرا، ہر اللہ کے نبی نے بتایا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جب آئیں گے تو لوگوں پھر ہماری شریعت پر چلنا اور ہمارا کلمہ تم نے نہیں پڑھنا، پھر ان کا پڑھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب آ گئے تو اب انکار کر دیا، جب نہیں آئے تو بڑی تبلیغیں کرتے تھے۔ یہی تو پرابلم ہے۔ اور بھائی یہ تو تورات، انجیل، کتب سابقہ بال کے ہندوؤں کی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہیں چیزیں۔ اچھا، اگر تم یہ کہتے ہو ہمارا ایمان ہے تورات پر، ہمارا ایمان ہے انجیل پر، تو ان کتابوں میں تو آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اتنی تحریف اور چینجنگ کے باوجود یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو پھر بتاؤ جس نبی کے بارے میں تمہاری کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، پھر وہ ہے کدھر ہے؟ آج 1400 سال تو گزر چکے ہیں نا جی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال گزر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا کر کہ میرے بعد ایک اللہ کا نبی آئے گا، اور تمہاری کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں، آج کے بائبل میں بھی موجود ہیں۔ 3,500 4,000 3,000 3,500 سال کے قریب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو گئے ہیں۔ تورات میں تو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس موجودہ تورات میں بھی ہے۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام تمہیں بتا کر کے میرے بعد اللہ کے عظیم الشان پیغمبر آئیں گے، تو بھائی وہ کدھر ہیں پھر؟ وہ چلو یہودی تو کہہ سکتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یا کسی اور کے نام لے لیں گے، اور پر عیسائیوں کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ بھی نہیں بتا سکتے۔ اللہ رب العزت نے اتنا مضبوط یہ نظام ہے خدا کا کہ کوئی بھی انسان جھوٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ تو رات میں مکہ معظمہ کا ذکر ہے کہ وہاں اللہ کے نبی پیدا ہوں گے، پورے لوکیشن بتائی ہوئی ہے تو رات میں، پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکرپشن ہے تو رات میں، موجودہ تو رات میں یہ نہیں کہتا وہ جو تحریف شدہ، یہ موجودہ، پڑھیں اس کو۔ جس اللہ کے نبی نے دنیا میں آنا ہے، جس کی بتا کر کے موسیٰ علیہ السلام، اس کی ڈسکرپشن تورات میں موجود ہے، اس موجودہ تورات میں بھی موجود ہے۔ ہم یہودیوں سے پوچھتے ہیں نا، تمہارا ایمان ہے نا موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان ہے نا تورات پر، تو جس تورات میں یہ آیتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پھر بھائی وہ کدھر ہیں؟ یا تو بتاؤ 3,000 سال سے تو وہ چیز موجود ہے نا، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، آخر کار ان کے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے، ہے تو وہی ہے پر یہ عرب کے ہیں، ہمارے نہیں، بس یہی باغ ہیں، بہانہ یہ بناتے ہیں بھاگنے کا، اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس بہانہ۔ وہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ سب وہ ٹھیک ہے یہی ہیں، لیکن عرب کے ہیں۔ بھائی جس کو تم نے مان لیا عرب کے، تو اسی نے بتایا میں عرب کا نہیں ہوں، میں ساری کائنات کا ہوں۔ اسی نے بتایا میں عرب کا نہیں ہوں۔ جب وہ بات مانو گے تو اس کی ہر بات پھر ماننی پڑے گی۔ عرب کے نہیں ہے، اس نے بتایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں ساری کائنات کے لیے رسول ہوں، ارسلت الی الخلق کافہ، صرف انسانوں کا نہیں ہوں، میں جنوں کا بھی ہوں، میں فرشتوں کا بھی ہوں، میں درختوں کا بھی ہوں، میں پتھروں کا بھی ہوں، میں سمندر کا بھی ہوں، میں آسمان کا بھی ہوں، میں زمین کا بھی ہوں، یہ ساری کائنات کا میں ہوں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، میرے 2 زمین پر ہیں، جبرائیل بھی میرے وزیر ہیں، میکائیل بھی میرے وزیر ہیں جو آسمانوں کے ہیں، اور زمین پر سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ زمین کے میرے وزیر ہیں، جس کی حکومت بھائی کسی کے، آپ نے آج تک یہ بھی سنا ہے کہ حکومت نہ ہو اور اس کے وزیر ہوں؟ وزیر تو اسی کے ہوتے ہیں جو حکمران ہوتا ہے، اور حکومت وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک اسے جورسڈکشن ہوتی ہے، جس کا حدود ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے آسمانوں پر وزیر ہیں، تو اگر آسمانوں والے آپ آسمانوں والوں کے رسول نہیں ہیں تو پھر وہ وزیر کس چیز کے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ہر نبی کی نبوت پر 2 ریسٹرکشنز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ ہر اللہ کا نبی مخصوص قوم کے لیے اور مخصوص وقت کے لیے آتا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی آپ کا کوئی مخصوص طبقہ ہے کہ جس کے آپ ان کے لیے رسول ہوں، نہ وقت ہے. عبد العباد تک ٹائم لیس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پلیس لیس ہے. اسی لیے تو آپ معراج پر گئے. پلیس لیس بھی ہے، جہاں تک یہ کائنات، یہ پلیس جہاں پر اینڈ ہوتی ہے نا، وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے رسول ہیں. اور کب تک ہیں؟ جہاں تک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں تک اللہ کے ربی ہے. اور نجات اللہ پاک نے فرمایا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اس کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے. ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی نبی ہے، ایک ہی خدا ہے. اور دونوں ہی وہ رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.